السلام علیکم، کیسے آپ سبھی؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ناول خدا کی بستی جو شوکت صدیقی کا ناول ہے اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ خدا کی بستی، ٹھیک ہے، یہ خدا کی بستی ناول ہے ان کا، شوکت صدیقی ہے، اسی بارے میں پڑھیں گے۔ شوکت صدیقی 20 مارچ، یہ جو ہے وہ میں بتا دوں آپ لوگوں کو، یہ نوری اکیڈمی کے نوٹس ہیں، میں اسی سے آپ لوگوں کو یہ پڑھا رہی ہوں۔ کچھ جو ناول رہ گئے ہیں 3-4 تو وہ میں اسی سے کور کروں گی، کیونکہ مینار اردو میں یہ نہیں دیا گیا ہے اور یہ عطائے اردو نوٹس ہیں میرے پاس، تو میں اسی سے آپ کو پڑھا دوں گی، ٹھیک ہے۔ تو شوکت صدیقی 20 مارچ 1923 عیسوی کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے۔ کہاں پیدائش ہوئی تھی ان کی؟ لکھنؤ میں۔ شوکت صدیقی کا انتقال 16 دسمبر 2006 کو کراچی میں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس سے پہلے ویڈیو میں بات کی تھی، 2007 میں وفات ہوئی تھی قرۃ العین حیدر کی نوئیڈا میں، ٹھیک ہے، اور ان کی جو پیدائش ہے وہ ہوئی تھی 1927 کو، اور ان کی ہوئی ہے 1923 کو۔ شوکت صدیقی کی لکھنؤ میں پیدائش ہوئی ہے۔ ان کی پیدائش علی گڑھ میں ہوئی تھی، کس کی؟ قرۃ العین حیدر کی، ٹھیک ہے، علی گڑھ میں۔ شوکت صدیقی نے میٹرک کا امتحان امیر الدولہ اسلامیہ ہائی اسکول لکھنؤ سے سیکنڈ ڈویژن میں 1938 میں پاس کیا تھا۔ لکھنؤ کے رہنے والے تھے اور لکھنؤ سے کیا ہائی اسکول کیا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ شوکت صدیقی نے پرائیویٹ سے ایف اے 1940 عیسوی میں کیا تھا۔ ایف اے کہاں سے کیا تھا؟ پرائیویٹ 1940 میں، ٹھیک ہے۔ شوکت صدیقی نے ایم اے سیاست سے 1946 میں کیا تھا۔ انہوں نے جو ہے وہ سیاست سے کیا تھا؟ 1946 میں ایم اے کیا تھا۔ شوکت صدیقی ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان 1950 میں گئے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ پاکستان جو ہے وہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ ایسے قرۃ العین حیدر کے بارے میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ 1947 عیسوی میں وہ ہجرت کر کے پاکستان چلے گئی تھی اور یہ کرتے تھے 1950 میں۔ شوکت صدیقی کی شادی ڈاکٹر محمد سعید خان کی صاحبزادی ثریا بیگم سے 1952 عیسوی میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ ان کی شادی 1952 میں ہوئی تھی، کس سے؟ ثریا بیگم سے۔ شوکت صدیقی روزنامہ پاکستان اسٹینڈرڈ سے بحیثیت سب ایڈیٹر 1952 عیسوی میں وابستہ ہوئے تھے۔ شوکت صدیقی نے روزنامہ ٹائمز آف کراچی میں ملازمت 1954 میں اختیار کی تھی۔ شوکت صدیقی نے روزنامہ مارننگ نیوز کراچی میں ملازمت 1960 میں اختیار کی تھی۔ شوکت صدیقی نے انگریزی صحافت سے کنارہ کشی اختیار کر کے اردو صحافت کے ساتھ وابستگی کا آغاز 1963 عیسوی میں کیا تھا اور روزنامہ انجام کراچی میں بطور نیوز ایڈیٹر فرائض سنبھالا تھا۔ شوکت صدیقی نے پاکستان ادیبوں کے ایک دافد کے سربراہ کی حیثیت سے افر ایشیائی ادیبوں کی کانفرنس منعقد پیکنگ میں جو ہے وہ شرکت 1966 میں کی تھی۔ شوکت صدیقی نے ہفتہ روز الفتح کے نگراں اعلیٰ کا منصب 1969 عیسوی میں سنبھالا تھا۔ شوکت صدیقی پاکستان پیپلز پارٹی کے مسابات کے پہلے ایڈیٹر 1973 میں مقرر ہوئے۔ شوکت صدیقی 1985 میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی گولڈن جوبلی میں کیونگٹن کمیٹی کے چیئرمین اور مجلس استقبالیہ کے صدر منتخب ہوئے تھے۔ اب ہیں ان کے اعزازات و انعامات۔ شوکت صدیقی کو ان کے ناول خدا کی بستی پر آدم جی ایوارڈ 1960 میں ملا تھا، اور یہ اسٹیٹمنٹ یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ اسٹیٹمنٹ والی شاید کوشچن میں یہ پوچھا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ شاید اس میں یہ تھا کہ آدم جی ایوارڈ نہیں دیا گیا ہے، صحیح غلط زمرے میں یہ کوشچن پوچھے جاتے ہیں۔ تو شوکت صدیقی کو ان کے ناول خدا کی بستی پر آدم جی ایوارڈ 1960 عیسوی میں ملا تھا۔ شوکت صدیقی کو تمغہ حسن کارکردگی 1997 میں دیا گیا تھا۔ 2000 عیسوی میں شوکت صدیقی نے خواجہ غلام فرید ادبی ایوارڈ حاصل کیا تھا۔ شوکت صدیقی کو کمال فن ایوارڈ سے 2002 میں نوازا گیا تھا۔ 2003 میں شوکت صدیقی کو ستارہ امتیاز سے بھی سرفراز کیا گیا تھا، یہ بھی یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ 2003 میں ستارہ امتیاز دیا گیا تھا۔ افسانوی مجموعہ ہیں ان کے تیسرا آدمی، یہ 1952 میں پہلا افسانوی مجموعہ۔ پھر ہے اندھیرا اور اندھیرا، اندھیرا یہ بھی 1955 میں۔ پھر ہے راتوں کا شہر 1956 میں۔ پھر ہے کیمیا گر 1984 میں، ٹھیک ہے۔ تیسرا آدمی کیمیا گر امپورٹنٹ ہے، یاد رکھنا۔ پھر ہے ان کے ناول
नावल है इनके कमीन गाह, खुदा की बस्ती, ठीक है, कमीन गाह है 1956 में, खुदा की बस्ती 1958 में। कल हमने वो जो क़ुर्रतुल ऐन हैदर के नावल आग के दरिया के बारे में पढ़ा था, वो 1959 में, ठीक है, ये 1958 में याद रखना, ठीक है, तरतीब बार भी पूछा जाते हैं, ठीक है। जांगूस 1988 में, ये 3 जिल्दों पर मुश्तमिल नावल है। चार देवी 1990 में। फिर इनकी तालीम, वो जांगूस, ये 1988 में 3 जिल्दों पर मुश्तमिल नावल है, हाँ ये पढ़ लिया। फिर तालीम इनकी 1946 में सियासत में एमए करने के बाद 1950 में कराची गए। शादी 1952 में सुरैया बेगम से, ये अहम निकात हैं, ये इसमें दे गए हैं। फिर मुलाजमत 1946 में अदबी ज़िंदगी का आगाज़ महानामा तरकश से किया था और मसावात लाहौर और रोज़नामा अंजाम के चीफ एडिटर रहे। एक ज़माने तक खिफ्तरोज़ अलफता कराची के सरबराह भी रही। यादात उनको 1960 में आदम जी अवार्ड, ये डबल जो है वो लिखा हुआ है, अभी पढ़ा हमने। आदम जी अवार्ड याद रखना, ये शॉर्ट में है, ठीक है, वो लॉन्ग में था वैसे लिखा हुआ था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट ऐसे लिखे गए हैं। एजाज़ात इनको 1960 में आदम जी अवार्ड, 2002 में कमाल फ़न अवार्ड, 2003 में सितारा इम्तियाज़ अवार्ड, 2004 में इल्मी फ़रोग़ और उर्दू अदब, ठीक है। फिर हम तख्लीक़ात नावल खुदा की बस्ती 1957, जांगूस, चार दीवारी, कमीन गाह, तो अभी 1958 ही है शायद, ये सही है, ये 1957 शायद। फिर जांगूस, ये शौकत सिद्दीकी का दूसरा बड़ा नावल है। इस ज़माना तख्लीक़ 1977 से 1994 तक है। पहले डाइजेस्ट सबरंग कराची से किश्तवाड़ शाया हुआ, बाद में किताबी सूरत में 3 जिल्दों में शाया हुआ। इसके अहम किरदारों में लाला, शादा, नाशरा, ताहिरा, जरीना, जमीला, पार्वती, ठीक है। फिर खुदा की बस्ती नावल के बारे में बात करेंगे। खुदा की बस्ती अब तक का 26 ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है। आप इस बात से वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना मशहूर नावल है कि खुदा की बस्ती अब तक 26 ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है, ठीक है। इस नावल में मुआशरे के गरीब तबके के मसाइल उसकी बिनते नहायत मुआशरत तरीके से बयान किया गया है। इस नावल की मकबूलियत के बाद शौकत सिद्दीकी को 1960 में आदम जी अवार्ड मिला था, ठीक है। बहुत ही अच्छा नावल है, वैसे मैंने भी ये नावल जो है वो पढ़ा था, आधा लगभग मैंने पढ़ा था और फिर आधा जो है वो मैंने यूट्यूब पर जो है वो इसको पूरा मतलब मैंने जो है वो सुना था इस नावल को, ठीक है, ऑडियो के फॉर्म में। खुदा की बस्ती के आपको भी टाइप नहीं हो तो आप भी इसको जो है यूट्यूब पर खुदा की बस्ती सर्च करके नावल को आप देख सकते सुन सकते हैं, पूरा क्या कहते हैं नावल को। खुदा की बस्ती के अब तक 50 से ज़ायद एडिशन जो हैं वो शाये हो चुके हैं। खुदा की बस्ती में शौकत सिद्दीकी ने क़याम पाकिस्तान के बाद मुआशरती मसाइल की तफसील में मंजर नगारी की है। इस नावल का मरकज़ी एहसास एक ऐसा मरकज़ी निज़ाम है जिसमें शहरी ज़िंदगी के मसाइब बयान किए गए हैं। नए मुल्क के वजूद में आने के बाद मुहाजिरीन की आबादकारी, रोज़गार और दीगर ज़रूरतों के ताने बाने से किरदारों की तख्लीक किया गया है। खुदा की बस्ती की कहानी 3 मरकज़ी किरदारों के इर्द गिर्द बनी गई है, जिनके नाम राजा, नौशा और शामी हैं। इन तीनों की जो उम्र है वो ज़्यादा नहीं है। तीनों में सबसे बड़ा राजा है जो थोड़ा समझदार है, एक पेशावर गुदागर की गाड़ी घसीट कर अपनी रोज़ी कमाने की सही करता है। दूसरा लड़का जो है वो नौशा है, उम्र में उससे थोड़ा कम है, जो एक मोटर मैकेनिक के यहाँ मजदूरी करता है। तीसरा लड़का सामी है जो सबसे कम उम्र है और माशी तौर पर एक तबाह हाल ख़ानदान का फ़र्द है, अपने वालिद के गुस्से का शिकार रहता है। तो इसमें कौन कौन से किरदार हैं? राजा, नौशा और शामी, ठीक है। राजा है, नौशा है और शामी है, ये 3 जो है वो किरदार हैं। तीनों में सबसे बड़ा कौन होता है? तो राजा है वो जो सबसे बड़ा है और समझदार है, ठीक है। दूसरा कौन है? तो दूसरा जो नौशा है जिसके वालिद जो है वो नहीं होते हैं और जो एक वर्कशॉप पर काम करता है। तीसरा जो है वो है शामी, जो जिसके जो वालिद हैं वो बहुत ही ज़्यादा उस पर गुस्सा करती हैं। इस नावल का अहम किरदार नियाज़ कबाड़ी है, जो नौशा को गैरेज से पुर्जे चुराने की तरगीब देता है और बदले में पैसे का लालच भी, मगर ये रास्ता नौशा को बर्बाद कर देता है। जमानिक जिसके बाप नहीं थे वो यही है नौशा, जो वर्कशॉप पर काम करते था।
اور اس کی ماں جو ہے وہ بیڑی بناتی تھی۔ زمانے کی ستم ظریفی یہی ختم نہیں ہوتی۔ خان بہادر اور فیاض علی کی صورت میں ایک سماجی کوڑی نوسہ کی بہن سلطانہ کو تباہ کرنے کی تگودوں میں رہتا ہے۔ اس کردار کے ذریعے سماج کے پاکیزہ کرداروں کے کالے کرتوت کو پہچانا جا سکتا ہے، جو دیکھنے میں سماج کے اعلیٰ عہدوں اور معاشرتی اقدار کے حامل ہیں، مگر ان کی ذات بدبودار اور ضمیر مردہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اچھا ایک ناول ہے جس میں راجا، سامی اور نوشہ یہ تینوں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو ایک نیاز جو کباڑی ہوتا ہے، یہ جو ہے وہ نوشہ کے گھر آتا جاتا رہتا ہے۔ یہ نوشہ کے والدہ ہیں، ان کا یہ رشتہ دار ہوتا ہے اور ان کے گھر آنا جانا کرتا ہے۔ پھر اس کی ماں سے جو ہے وہ شادی کرتا ہے، نوشہ کی ماں سے، اور نوشہ کیونکہ اس کے باپ نہیں تھے تو وہ نوشہ کی ماں سے کیا کرتا ہے، شادی کر لیتا ہے، کیونکہ اور شادی کرنے کے بعد میں جو ہے وہ اس کو غلط انجیکشن لگواتا ہے، اس کا بیمہ کراتا ہے کہ اس کا جو بیمہ ہے اس کے بننے کے بعد اس کو ملے گا، کیا کہتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کا بیمہ کرا دیتا ہے، پھر اس کو انجیکشن لگواتا ہے۔ جب وہ مر جاتی ہے تو پھر وہ نیاز جو ہے وہ چلا جاتا ہے، پھر وہ اس کی بیٹی سے جو ہے وہ شادی کرنا پہلے سے ہی جو ہے وہ اس کی جو نوشہ کی جو بہن ہے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی ماں ہوتی ہے تو اس کی ماں سے نکاح کر لیتا ہے۔ بعد میں جب وہ مر جاتی ہے پھر وہ اس کی بہن سے شادی کرنے کے لیے کہتا ہے، لیکن وہ نہیں ہو پاتی ہے۔ تو آپ پڑھیں گے، اچھی کہانی ہے۔ ٹھیک ہے، کردار ہے اس میں راجا ہے، ایک بوڑھے کوریڑی میں ڈال کر گداگری کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو راجا ہے وہ ایک گداگری کرتا ہے، ایک بوڑھے کو جو ہے وہ بٹھا کے لے جاتا ہے ٹھیلے پہ۔ سامی جو ہے وہ اخبار دفتر سے اخبار لا کر اخبار بیچتا ہے، پھر اپنے باپ کی دکان پر بیٹھتا ہے، جس کے والد بہت ہی غصہ کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، نوشہ ایک یتیم لڑکا ہے جو عبداللہ مستری کی ورک شاپ پر کام کرتا ہے، پھر چوری کی لت کی وجہ سے ورک شاپ سے نکالا جاتا ہے، اور یہ عبداللہ مستری ہے جو یہ بہت ہی اس کو سزا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب یہ پکڑا جاتا ہے کہ اس نے وہ چرا لیے ہیں پرچے، تو یہ جو ہے وہ اس کو بہت ہی مارتا پیٹتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت ہی ظلم کرتا ہے نوشہ کے اوپر۔ انوار جو ہے وہ نوشہ کا بھائی ہے، جسے انو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ انو چھوٹا ہوتا ہے۔ سلطانہ نوشہ اور انو کی بہن ہے، سلطانہ ہوتی ہے علی احمد کی بیوی ہے۔ کالے صاحب جو بیمار کار ہیں، ان کے مکان پر ہر ہفتہ کی شام کو تنبولہ ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، جو کالے صاحب ہیں۔ گل خان یہ عبداللہ مستری کی ورک شاپ کا چوکیدار ہے۔ عبداللہ مستری کاروں کی مرمت کرنے والے ورک شاپ کا مالک ہے۔ اللہ دیا یہ چائے کی دکان والا ہے۔ دلاور خان یہ شامی کا باپ ہے، جو کہ ایک بساتی کی دکان چلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دلاور خان کا نا شامی کا باپ ہے، اور یہ جو ہے وہ شامی نیاز جو ہے وہ ایک کباڑی ہے جو نوشہ کی ماں سے شادی کرتا ہے۔ مدن خان پہلے عبداللہ مستری اور اس کے گیراج کا کاریگر تھا۔ مدن خان علی بخش پہلے عبداللہ مستری یاس کے ٹرک پر کلیج بھی تھا۔ محمد ایک ہوٹل کے بیرے کا نام ہے۔ سلطان ایک مقامی کالج کا طالب علم اور فلاح و بہبود تنظیم کا ایک اہم رکن ہے۔ اکبر یہ سلمان کا دوست ہے۔ ٹھیک ہے، میرو یہ طوائف خانہ کا نوکر ہے۔ روشن خان یہ دلاور ہوٹل کا مالک ہے۔ مرزا جی یہ چائے والے اور بیٹری والے ہیں۔ ڈاکٹر موٹو یہ نام خیریت محمد کرنال کا رہنے والا تھا، ایک ڈاکٹر نے متب میں کمپاؤنڈر تھا، بعد میں خود کا کلینک کھول لیا تھا۔ اسی ڈاکٹر موٹو نے ہی نوشہ کی ماں کو انجیکشن لگائے تھے، ٹھیک ہے، مرنے کے لیے۔ مجید یہ راشن دفتر کے سامنے سائیکل مستری ہے۔ بشیر یہ جو راجا اور اس کی ماں کو پاک لاتا ہے۔ رحمان جو ہے وہ جو نوشہ اور راجا کو شاہ جی کے ہاتھوں بیچتا ہے۔ شاہ جی ایک شاطر ڈاکو ہے۔ نورا شاہ جی کا نوکر ہے۔ علی احمد یہ سلمان کا استاد اور سلطانہ کا شوہر ہے۔ صفدر بشیر یہ فلک پیمت تنظیم کا بانی ہے۔ دلاوری یہ سلطانہ کی خالہ ہے۔ رخسندہ یہ سلمان کی بیوی ہے۔
जन्नत ये सलमान की खादिमा है। अयाज ये सुल्तान का लड़का है, सुल्ताना का लड़का होता है अयाज। आरिफा बेगम ये नादिरा की माँ है। नादिरा ये कराची में प्रोफेसर की लड़की है जिससे नौशाद मोहब्बत करता है। सलीमुल्ला ये प्रोफेसर कलीम का बेटा है। सरदार ये असमगर पोकर जिसका नाम मोहम्मद अली था, रहमत शाहजी का नौकर है। अब्दुल्ला उर्फ बाला इस शाहजी का नौकर है। मसम्मत रज़िया बेगम ये हबीब की बीवी है। खान बहादुर फरजंद अली ये एक पैरोकार शख्सियत का मालिक है। रसूल खुदारा और म्यूनसिपल बोर्ड का चुनाव जो है वो लड़ता है। दीगर इसमें किरदार हैं सरकलन, मलिक जी, खान साहब, गदागर, हबीब अहमद, नाहिद, महमूद, मशहूद, मली, अकू, लोटन, बालम, डॉक्टर जैदी, मोहम्मद खान, बोटा, शहनाज, फ़हीमुल्लाह, नबीजान, आपा, कनीज़, हसमत, अब्दुल मजीद, रफ़त अली दागिर, रियाज, अफलातून, उस्ताद, बैटरू, बाजू, कादिर, लक्ष्मी, चक्रम, बेनियाज, अफजल अहमद जान, शेख बनी बख्श, आगा, पलपली, नूरुजान खान, नबू हिस्ट्रा, नज़र अहमद, अली जान, शाहिद अली, अलीम अहमद, डॉक्टर रफ़ीक, कलीमुल्लाह, उस्ताद अल्लाह रखा, हाजी रहीम बख्श, अनीस अहमद जाफरी, फ़याज़, करम इलाही, नवाज़ सगरा, मन्नू जहरा, डॉक्टर इनायत, अमजद खान, साजिद, सईद अहमद। ठीक है, ये इतने सारे किरदार हैं। इसका खुलासा, नावल का जो आगाज़ है वो गली के नुक्कड़ पर म्यूनसिपैलिटी की लालटेन रोशन थी। इस लालटेन के साथ होता है जहाँ पर उसकी रोशनी में मोहल्ले के कुछ उम्र लड़के ताश खेल रहे होते हैं। इन लड़कों में राजा, सामी और नौशा ये 3 दोस्त होते हैं। इनका रोज़ यही शुगल था कि ये अपने काम से फारिग होकर इसी जगह जमा होते और ताश खेला करते या फिर सिनेमा देखने चले जाते। नौशाद, सामी, राजा ये तीनों किरदार इस नावल में छाए रहते हैं। नावल की कहानी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ये लोग मुख्तलिफ़ तबकों की हकीकतों से आशना कराते हैं और इस दौर की समाजी हालात और इसमें रहने वाले लोगों की ज़िंदगी का हाल उन्हीं के किरदारों से बयां होता है। ठीक है, तो इसका जो खुलासा है वो बहुत ही लंबा है। 8 से 9 पेज पर इसका अताए उर्दू में खुलासा जो है वो दिया गया है और मीनार उर्दू में ये नहीं दिया गया है। और तो आप लोग इसको, या तो आपको वक्त हो तो आप कान में ईयरफोन लगाइएगा और इसको आसानी से यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप इसको वहाँ से सुन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका खुलासे पर जो 8-9 पेज का जो खुलासा है उस पर वीडियो बनाऊँ, ये पूरा तो मैंने नहीं दिया है तो उस पर वीडियो बना दूँगी। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी तो लाइक करना और कमेंट में बताना अपना फीडबैक। अगर आप लोग कहेंगे तो फिर मैं वीडियो इसका जो है वो PDF बनाकर आप लोगों को इसका खुलासे का टेलीग्राम में एक ग्रुप बनाएंगे और जिसमें जो है खुलासे का जो PDF जो है वो शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।